ملیشیا نہ ورلڈ بینک سے قرضہ لیتا ہے، نہ ADB سے قرضہ لیتا ہے، نہ IMF کے پاس جاتا ہے. اور آپ اس کو دیکھ لیں اور ہمارے ملک کو دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو بہت ساری تجاویز دی، منسٹری آف کامرس کو دی، اور جتنے دوسرے فورم ہیں، پلاننگ کمیشن والا، کوئی پازیٹیو رزلٹس سامنے نہیں آئے. گڈ نیوز پاکستان میں بڑی مشکل سے ملتی ہے انفارچونیٹلی. کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس کا والیوم بڑھ گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی ایک وجہ تو ہے کہ پرائسز. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک خطے کو یا کسی ایک شہر کو اوپر لے کر جائیں اور باقی چیزوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سپرفیشل پالیسیز بناتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، نتیجہ اس کا 0/0 ہوتا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو. اس وقت ہم ECIL میں ہیں اور ہمارے پاس اس ادارے کے سربراہ خالد مردہ صاحب ہیں، اور خالد صاحب سے پہلے بھی ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں اور شاید اور بہت دفعہ موقع ملا انشاءاللہ تو گفتگو کرتے رہیں گے. خالد صاحب سے پاکستان کے اندر جو کنسلٹنسی کی سروسز ہیں ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں اس پہ بات ہوگی. ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ موضوع نیا نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کبھی پاکستان کی اکانومی اچھی ہوتی ہے تو پالیسیز کا پرابلم ہوتا ہے، کبھی پالیسیز اچھی ہوتی ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور آج کے ورلڈ میں، آج کی دنیا میں جتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے اپرچونٹیز بھی ہمیں بہت نظر آتی ہیں اور ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بڑھتے جاتے ہیں. خالد صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بہت سارے سوالات شاید ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ پہ ساری زندگی چلتے ہیں، چیلنجز کی شکلیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں تو ایک کنٹینیوس ایک پوری ایفرٹ ہے. پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکانومی از امپروونگ، نمبرز کم از کم بتانے جیسے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو واٹ یو تھنک چیزیں کچھ بہتر ہو رہی ہیں. اور ماضی میں ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری کمپنیز، ان کا سائز اور پیسہ، گورنمنٹ سپورٹ، اور پوری ایک ساری دنیا ہے جس کو شاید فتح کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. اسٹارٹ وتھ سم تھنگ گڈ نیوز. گڈ نیوز پاکستان میں بڑی مشکل سے ملتی ہے انفارچونیٹلی. لیکن یہ کہ جو گورنمنٹ کی کلیم ہے کہ ہماری اکانومی امپروو کر رہی ہے، تو وہ شاید اسٹاک ایکسچینج کی حد تک تو ہو سکتی ہے، یا کسی نمبرز اگر آپ ایکسپورٹ کے دیکھیں تو وہ جو رپورٹڈ ہیں وہ بڑھے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. اسی طرح ریمیٹنسز کی جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی امپرووڈ دکھائی دے رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ڈائنامکس ہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن ایز لانگ ایز اٹ از انکریزنگ تو یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. لیکن خالی اسٹاک ایکسچینج اور ریمیٹنسز ہی اکانومی کو ڈیفائن نہیں کرتی، بلکہ اس کے بہت سارے فاسٹس ہوتے ہیں جن کو کہ امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں. تو اگر ہم مختلف سیکٹرز کی کلوزلی ایگزامینیشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر سیکٹر ایسے ہیں جس میں کہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور وہاں پہ ریفارمس چاہیے. اور ان تمام چیزوں کو جو کنٹرول کر رہی ہے چیز وہ ہے گورننس، اور وہ ہمارے سسٹم میں بالکل ایبسنٹ ہے. ایک ایگزامپل میں اس کی یہ دوں کہ جیسے ای چالان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس پہ جیسے ہی آپ نے امپوز کیا فائن تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں خود بخود امپروو ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں اور جو مرضی چاہے کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کو یہ ماننا چاہیے کہ قانون ہے اور اس قانون کو سب نے فالو کرنا ہے، اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو جب تک ہم بیسک چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو نہیں لے کر جائیں گے تو نہ تو ترقی ہو سکتی ہے نہ ایولیوشن ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بات بالکل صحیح ہے. ویسے پرسیپشنلی اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کی اکانومی امپروو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ ٹیکس ٹائم، رائٹ. لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا ہوا کا جھونکا نظر آتا ہے کہ چلے ہوا ہمارے پاس پہنچی نہیں، لیکن آئی فیل کہ اٹ از کمنگ. کنسٹرکشن کے پورے سیکٹر میں اور خاص طور پہ کنسلٹنٹس کی ورلڈ میں
اس ٹائپ کا کوئی ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈک محسوس ہو؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اوکے. کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس کا والیوم بڑھ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. لیکن اس کی ایک وجہ تو ہے کہ پرائسز, اور میرے خیال سے میرا پرسنل اوپینین ہے کہ جو لیک آف گورننس ہے اس کی وجہ سے یہ اس کے والیوم بھی بڑھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جو دوسرے ممالک ہیں اس میں جتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایسے آئیکونک پروجیکٹ ہوتے ہیں جو کسی آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لے جا کر دکھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس کو ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لے جا کر سیلیبریٹ کریں؟ ایک بتا دیں مجھے کوئی. بس صحیح ہے, لیکن نمبر آف پروجیکٹس کے بڑھنا اٹ مینس اٹس ناٹ گڈ. نمبر آف پروجیکٹس بڑھانے سے اس لیے فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک کا جو ڈائنامکس ہے یا جو سینسٹیوٹیز ہیں اس میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ جتنے بھی پروونسز ہیں ہم ان کو سب کو اکٹھا ڈیولپ کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک خطے کو یا کسی ایک شہر کو اوپر لے کر جائیں اور باقی چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ڈسپیرٹی ہوگی, جو آپس میں پولرائزیشن ہے وہ بڑھے گی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ترقی کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا کہ پوری قوم ایک ساتھ اٹھے, وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس ایگزامپل موجود ہے کہ چائنا نے 600 ملین پلس لوگوں کو پاورٹی سے نکالا, تو اب آپ دیکھیں چائنا کہاں کھڑا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں پاورٹی بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی ترقی کی رفتار آپ کچھ بھی کر لیں یہ ہمیشہ سلو ہی رہے گی. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے فوجیوں کے حوالے سے کہ جو فوجیوں کا کاروان ہوتا ہے اس کی رفتار سب سے کمزور جو لنک ہوتا ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے, کیونکہ وہ کاروان کو اکٹھا جانا ہوتا ہے نا, تو جو سب سے کمزور ہوگا اس کے حساب سے اس کی رفتار ہوتی ہے. اگر آپ سب کو طاقتور کر دیں گے تو آپ کی رفتار بڑھ جائے گی. تو ہمارے یہاں اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی پاورٹی کو ختم نہ کریں, اور جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ہم ڈاکیومنٹ میں نہ لے کر آئیں, کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کتنی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا سائز ہم کو نظر آتا ہے اس کا 10 گنا جو ہے وہ زمین کے اندر ہے. ٹرو, بالکل. میں نے بھی یہی سنا بہت سارے لوگوں کو, اور اس کے لیے آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن بہت سارے انڈیکیٹرز نظر آتے ہیں. اور ہوتا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے لوگ ہیں اور جو سیلری کلاس طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 50% سے زیادہ آپ کو ٹیکس دینا ہے جو آپ کماتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, 2 چیزیں آپ نے بات کی جو میرے ذہن میں 2 چیزیں آئیں. ایک بات تو جو ہے کہ نمبر آف پروجیکٹس از ناٹ نیسیسریلی دیٹ آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ وہ, لیکن پیسہ پمپ ہو رہا ہے لیکن ان ایونلی ہو رہا ہے, انصاف کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہے. رائٹ, ایک بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ موسٹلی پولیٹیکل سائڈ ہو اور پالیسی میکرز کے ذہن میں یہ ہو کہ میں 50 پروجیکٹس دکھا کے شاید 4 ووٹ لے کے جاؤں گا, تو اس سے اکانومی بہتر نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ورتھ وائل نہیں ہے, لیکن ایسے نہیں ہے جو اکانومی کو بوسٹ کریں. آپ کی آرگنائزیشنز, آپ کی اتنی ساری کمپنیاں, ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اچھا خاصا ایک اسیٹو رول ہے, کتنا انفلوئنس کر سکے ہیں یا تھوڑا سمجھانے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ ناکام ہے. اچھا, ہم نہ تو پالیسی کے اندر کوئی چینج لا سکیں اب تک, اور جو سجیشنز دی جاتی ہیں اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. ہم پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو بہت ساری تجاویز دی, منسٹری آف کامرس کو دی, اور جتنے دوسرے فورم ہیں پلاننگ کمیشن والا, کوئی پازیٹیو ریزلٹس سامنے نہیں آئے. ہوتا وہی ہے جو بھی کوئی لوگ بیٹھے ہوئے وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. موسٹلی اکانومی کا پارٹ جو ہے جس میں ہم لوگ سارے کہیں نہ کہیں فکس ہوتے ہیں, اس کے لیے پیسے یا جنرلی پرسیپشنز جو ہے وہ IMF اور انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن سے ہی بنتا ہے نا سارا سب کچھ. جب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے, یہ دیکھیں ریسنٹ رپورٹ IMF کی آپ نے دیکھی ہوگی, وہ تو اس کا پریشر نہیں آتا کہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں ان کے کہنے پہ ہی بنا رہے ہوتے ہیں, جب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی ڈیپ روٹڈ کرپشن ہے اور کہاں ہے, کچھ تو دیکھیں 2 چیزیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان جو ہے یہ ان کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے جو IMF کے پاس سب سے زیادہ گئی ہسٹوریکلی. مطلب پچھلے 60-70 سالوں میں پاکستان سے زیادہ کوئی کنٹری نہیں گئی ہے IMF سے مدد لینے کے لیے. تو کیا کوئی ہماری امپرومنٹ ہو گئی؟ اگر آپ اس کو کسی گراف کے اوپر پلاٹ کریں تو ہم میرے خیال سے نیچے ہی گئے ریئل ٹرمز کے اندر. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ
ہم اپنی اسٹینڈرڈس کو ہی دیکھ لیں. ہماری ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ نیچے گر گیا. ہماری اوور آل سوک جو ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں اس کا جو معیار ہے وہ نیچے گر گیا. ہمارا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ نیچے گر گیا. تو یہ سب چیزیں اگر پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی تو یہ تمام چیزیں نہ ہوتی. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یو اے ای نے پابندی لگائی ہے ویزے کے ایشوز پہ. کیوں یہی وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ کوئی دیکھے نا. مطلب خالی اسپیکولیٹ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن ایکچوئل دیکھیں کہ پرابلم کیا ہے. ہم اصل میں روٹ کاز کے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں کبھی اس کو سالو کرنے کے لیے. ہم ہمیشہ سپرفیشل پالیسیز بناتے ہیں, اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, نتیجہ اس کا 0/0 ہوتا ہے. روٹ کاز کو چھیڑنا بڑا خطرناک ہے نا. لیکن جو کچھ بھی ہے, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, آگے کی نسلوں کو آپ نے کوئی ویژن دینا ہے, تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. وہ جو کڑوے ڈیسیجن ہیں وہ لینے ہوں گے. یہ کرپشن کا جو پارٹ ہے یہ مطلب اتنا انفلٹریٹ ہو چکا ہے اس وقت کہ اگر آپ کسی سبزی والے کو بھی کہیں گے نا, وہ بھی کرپشن کر رہا ہوگا کچھ نہ کچھ, کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے اس میں کرپشن جو ہے وہ امبیڈ ہو چکی ہے. کلچر جا رہے اوپر سے آتا نظر, وہ تو الٹیمیٹلی اس طرح ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب اپنی نیشنل اکانومی میں, نیشنل پورے سینیریو میں وہ کچھ نہیں ہو پا رہا, ظاہر ہے ہمیں بزنس کرنا ہے, ہمیں انجینئرنگ کرنی ہے, پروجیکٹس بنانے ہیں, تو مسٹ بی لوکنگ فار دا الٹرنیٹیوز. تو ہماری اور آپ جیسی جو ساری کمپنیز ہیں ان کے پاس متبادل کیا ہے؟ آر دے گوئنگ ابراڈ, آر دے میکنگ کنسورشنس, کس طرح ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے وہ اسٹیٹسٹک نکلوا لیں آپ کے پاکستان سے کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں, اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو کرپشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ, بہت تعلیم یافتہ, قابل. تو ہم بیسیکلی اپنا جو ایسٹ ہے اس کو لوز کر رہے ہیں. یہاں پہ خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو ویل پریکٹسز میں انوالو ہیں, جن کی قابلیت کچھ نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی آپ کو باہر سے لوگ بلا کے اپنے پروجیکٹس بنانے ہوں گے. تو اس کو روکنے کے طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی پالیسیز کو ایک دفعہ ریویو کریں, آپ اپنے لوگوں کے اوپر بینک کریں, اور سب سے بڑی چیز کہ آپ اپنی عزت کرنا خود سیکھ لیں. اپنے آپ کی جب تک آپ عزت نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی. آپ نے اگر باہر سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ڈالر لے کر آئیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ہائی رسک اکانومی ہے, کوئی اس پہ انویسٹ نہیں کرے گا. دبئی کی اسٹیٹسٹکس نکال لیں, آپ یہ دیکھیں کتنے پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کیا ہے. اگر وہی پیسہ یہاں پاکستان کی اکانومی میں ہوتا تو کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا پھر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں, اور وہی بات جیسے میں نے پہلے کہی کہ روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو ایڈریس کریں, چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. آپ نے ذکر کیا IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ کا. ملیشیا نہ ورلڈ بینک سے قرضہ لیتا ہے, نہ ADB سے قرضہ لیتا ہے, نہ IMF کے پاس جاتا ہے, اور آپ اس کو دیکھ لیں اور ہمارے ملک کو دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق. زمین آسمان. ہمارے روٹ کاز کو دیکھنا اور بیسک چیزیں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. خالد صاحب تھینک یو سو مچ, اس امید کے ساتھ کہ کبھی نہ کبھی اور ایسا دن ضرور آئے گا. ظاہر ہے فی الحال ہمارے پاس ہوپ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہوپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی. خالد صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. اللہ حافظ.